بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے وہ شخص کون ہے جو ایک طرف سکندر اعظم سے بڑا فاتح تھا اور دوسری طرف نوشیروان عادل سے زیادہ بڑا عدل پرور تھا، جو اگر ایک طرف چنگیز خان اور تیمور لنگ سے زیادہ دبدبہ اور ڈومیننس رکھتا تھا تو دوسری طرف افلاطون اور سقراط سے زیادہ علم و حکمت کا حامل تھا، جو اگر ایک طرف ریاستی نظم و نسق یعنی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرتو تھا تو دوسری طرف دنیا بیزاری، خشیت الہی اور تواضع میں ابو ذر غفاری کے ہم پلہ تھا۔ غرض یہ کہ وہ شخص عادات و اخلاق اور اوصاف و کمالات ہر اعتبار سے ایسا بے نظیر اور ان میچبل تھا کہ انسانی تاریخ میں اس کی نظیر شاید ہی مل سکے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں السابقون الاولون سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ اور آپ کے ساتھ ہے ابو زہران ارشادی۔ آج ہم آپ کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ڈاکیومنٹری پیش کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹری کو ہم نے 3 پارٹ میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے۔ دوسرا پارٹ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور تیسرا حصہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ناظرین، عرب کا ایک ریسپیکٹڈ اور معزز قبیلہ تھا قریش۔ اسی قریش کی ایک شاخ تھی بنو عدی۔ اس بنو عدی میں ایک صاحب تھے خطاب صاحب کے گھر میں 585 اور 590 AD یعنی سنہ عیسوی کے درمیان ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عمر رکھا گیا۔ اس بچے کی کنیت آگے چل کر پڑی ابو حفص اور اس بچے کا لقب پڑا الفاروق۔ بعد میں دنیا نے اس کو فاروق اعظم کے نام سے جانا رضی اللہ عنہ۔ فاروق اعظم نے جب لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے باپ نے ان کے ذمے بکریاں چرانے کی ڈیوٹی لگائی اور اس چیز پر ان کے والد بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے۔ جب فاروق اعظم تھوڑا سا اور بڑے ہوئے تو انہوں نے علم الانساب یعنی جینیالوجی کی تعلیم حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ شہ سواری اور پہلوانی کا فن بھی سیکھا۔ اس کے علاوہ آپ کو تقریر اور خطابت سے بھی اچھی دلچسپی تھی۔ جب فاروق اعظم ذرا اور بڑے ہوئے تو آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور ایک اچھے اور عمدہ تاجر بنے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 27 سال۔ نبوت ملنے کے 6 سال یعنی اسلام کے نازل ہونے کے 6 سال فاروق اعظم ایمان لائے۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ فاروق اعظم شروع سے ہی جری اور سخت طبیعت کے انسان تھے، اس لیے قبول اسلام سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت سختی کے ساتھ ایکٹیو تھے۔ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے تو ان کو فاروق اعظم بہت ٹارچر کرتے تھے اسلام لانے کی وجہ سے، لیکن جو اسلام ایک دفعہ قبول کر لیتا پھر وہ اس سے کہاں پھرتا۔ جب ان کے بہت ٹارچر کے باوجود بھی وہ لوگ اسلام سے نہیں پھرے تو وہ ایک دن اس ارادے سے نکلے کہ آج معاذ اللہ محمد کو قتل کر کے اس دین کا قصہ ہی پاک کر دوں گا۔ وہ ابھی گھر سے نکلے ہی تھے تلوار لے کے کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو فاروق اعظم نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اپنے پہلے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدھے بہن کے گھر کی طرف نکلے۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ بہن نے بھی ان کے قدم کی چاپ سن لی اور وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ فاروق اعظم پہنچے اور انہوں نے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہن نے ٹالنے کی کوشش کی۔ کہنے لگے فاروق اعظم کہ میں سمجھ گیا کہ تم محمد کا دین قبول کر چکے ہو۔ یہ کہہ کے بہنوئی سے لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو گئے۔ بہن بیچ بچاؤ کے لیے آئی تو انہیں خوب مارا، اتنا مارا کہ وہ خون آلود ہو گئیں۔ اس کے بعد بہن کے منہ سے نکلا کہ عمر تم چاہے جو کر لو، اب اس دین سے ہم نہیں پھر سکتے۔ اس جملے نے فاروق اعظم کے دل پر اثر کیا۔ انہوں نے کہا اچھا جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے سناؤ۔ بہن نے ان کو سورہ حدید لکھی ہوئی ان کے پاس موجود تھی وہ پیش کی۔ فاروق اعظم نے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند آیتیں ہی پڑھی تھی کہ ان کے دل پر زبردست اثر کیا قرآن کی تاثیر نے، اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس وقت مسلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر دار ارقم میں ملاقاتیں کرتے تھے اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ فاروق اعظم سیدھے دار ارقم گئے اور جا کر ڈور ناک کیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ عمر باہر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ تلوار بھی ہے تو صحابہ گھبرا گئے۔ وہاں پر عرب کے مشہور بہادر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ سیدنا حمزہ نے کہا کہ اندر آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر برا ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس کے بعد فاروق اعظم کو
اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ وہ اندر آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عاجزی کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر بولے کہ آقا آپ کی اطاعت قبول کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر صحابہ نے خوشی کے مارے تکبیر کا نعرہ لگایا جس کی آواز بہت دور تک گئی۔ فاروق اعظم جب ایمان لائے تو اس وقت تک تقریباً 40 مرد ایمان لا چکے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے اور مجموعی طور پہ اسلامی شعائر اور نماز وغیرہ کھلم کھلا قائم نہیں کی جاتی تھی۔ فاروق اعظم نے اسلام قبول کرتے ہی اپنے اسلام کا اظہار کیا اور مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم کھل کر اپنے شاعر کا اظہار کریں گے اور نماز خانہ کعبہ میں ادا کریں گے، اور اس کے بعد سے نماز خانہ کعبہ میں قائم کی جانے لگی۔ ناظرین، نبوت کے 13ویں سال جب کفار کا ظلم و ستم اور ٹارچر اپنی تمام لمٹس کراس کر چکا تھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں، مکہ چھوڑ دیں۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے ہجرت شروع کی، لیکن تقریباً تمام لوگ خفیہ طور پر ہجرت کر رہے تھے تاکہ کفار کے ٹارچر اور ان کی روک ٹوک سے محفوظ رہیں۔ فاروق اعظم وہ انسان ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے مکہ میں آ کے تقریر کی اور کہا کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، جس کو اپنی بیوی بیوہ اور بچے یتیم کرانے ہوں وہ اس پہاڑی کے ادھر مجھ سے آ کر مل لے۔ یہ اعلان کیا، اس کے بعد ہجرت کی اور آپ کے ساتھ تقریباً 20 لوگوں نے اور ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بڑی جنگ بدر ہوئی تو اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو زبردست فتح دی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی لوگ گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا لوگوں سے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکلے تھے اور اسلام کے بہت شدید قسم کے دشمن ہیں۔ لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کیونکہ عفو و درگزر اور کمپیشن کا ایلیمنٹ غالب تھا، لہٰذا انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا اور تمام قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ لیکن بعد میں قرآن کی آیت اتری جس سے پتہ چلا کہ فاروق اعظم کی رائے زیادہ درست تھی۔ قرآن کی آیت اتری ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض۔ یہ ایک بہت بڑا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کی رائے کو زیادہ درست قرار دیا تھا۔ ہجرت کے 11ویں سال جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشی کو سلیکٹ کرنے کا مرحلہ آیا۔ اس وقت فاروق اعظم ہی وہ شخص تھے جنہوں نے خود بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشی کے طور پر سلیکٹ کیا۔ بعد میں تمام صحابہ نے آپ کے اس سلیکشن کی تائید کی اور سارے صحابہ نے پھر صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ انجام دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جمع کر دیا گیا۔ اس کارنامے کے پیچھے بھی در حقیقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مشورہ موجود تھا۔ جب 13 ہجری میں نبوت کے 13ویں سال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنا جانشین فاروق اعظم کو منتخب کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے میرے بندوں پر کس کو حاکم بنایا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ ان میں کے سب سے بہتر شخص کو، یعنی عمر فاروق کو۔ ناظرین، ایک وسیع و عریض اسلامی ریاست کو اپنے تمدنی ڈھانچے کے ساتھ دنیا کے نقشے پر ابھرنے کا پہلا موقع فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ملا۔ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور وحی الہی آپ کی رہنمائی کرتی تھی، لہٰذا صحابہ اکرام صرف آپ کے فیصلوں اور آپ کے احکامات کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے۔ اس وجہ سے الگ الگ شعبے اور ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس قائم کر کے ان کے ہیڈز اپوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی ریاست اتنی وسیع بھی نہیں ہوئی تھی۔ پورا جزیرۃ العرب بھی اسلامی ریاست کا حصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جا کر بنا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا جو کہ بڑا مختصر تھا۔ اس دور میں اسلامی ریاست اپنے پہلے فیز سے گزر رہی ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں بنیادی چیزوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو قبائل بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے اور اسلامی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، یا کچھ لوگ
اسلام سے ہی خارج ہو گئے تھے ان پر توجہ کی گئی اور ان کو کنٹرول کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کا سب سے عظیم سرمایہ اور اسلامی ریاست کا لازوال کانسٹیٹیوشن ہے یعنی قرآن مجید، اس کو مدون اور جمع کیا گیا، اور اس کے علاوہ اسلامی ریاست کے بنیادی خط و خال کو واضح کیا گیا۔ جیسے ہی ان تمام چیزوں کو مکمل کیا گیا اور دوسرے فیز کی شروعات ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب زمانہ آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، اور وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اسلامی ریاست جزیرہ عرب میں مستحکم ہو چکی ہے، مسلمانوں کا شیرازہ ایک جھنڈے تلے متحد ہو چکا ہے، اور ان کا کانسٹیٹیوشن بھی مدون اور مرتب ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فیز کے کچھ چیزوں کی ابتدا بھی صدیق اکبر کے دور میں ہو چکی تھی، جیسے رومن اور پرشین امپائر پر حملے اور کچھ شعبوں کا قیام۔ ایسے میں نئے خلیفہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسلامی ریاست کو ایک طاقتور اور انٹرنیشنل لیول کی ریاست بنانے کے لیے دوسرے فیز کی طرف توجہ دیں، یعنی اس کی آئینی نوعیت یعنی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کو مزید واضح کرے، اور فیصلوں اور اختیارات کے مراکز یعنی ڈیسیزن میکنگ کی پاور اور اتھارٹی کو کلیئر کرے، اور تمدنی ڈھانچے یعنی سویلائزیشنل اسٹرکچر کو بہتر بنائے۔ چنانچہ ان تمام ذمہ داریوں کو فاروق اعظم نے اس ہنرمندی اور چابک دستی کے ساتھ نبھایا کہ انہیں صرف اسلامی ریاست کا فاؤنڈر ہی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ بہت سے مورخین نے انہیں اپنے وقت میں جدید ریاست یعنی ماڈرن سویلائزڈ گورنمنٹ کا انوینٹر بھی تسلیم کیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فاروق اعظم نے کون سے شعبے اور ڈپارٹمنٹس قائم کیے اور کیا اسٹرکچر ڈیولپ کیا جس کی وجہ سے انہیں اتنا اہم مقام دیا جاتا ہے۔ شورائی نظام۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا اصول یہ طے کیا کہ اسلامی ریاست کا سربراہ مسلمانوں کے ذہین و فطین، مخلص اور دین کا اور دنیا کا علم رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے مشورے کا پابند ہوگا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ بہت زیادہ فراست اور بصیرت والے انسان تھے، لیکن اپنے دور کے اہم اور ذہین و فطین لوگوں سے مشورے کیا کرتے تھے۔ آپ جن لوگوں سے مشورے کرتے تھے ان میں عثمان ابن عفان، علی المرتضی، ابی ابن کعب، عبد الرحمن ابن عوف، زید ابن ثابت اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ نہایت جینیس تھے، یہ دین کا گہرا علم رکھتے تھے اور دنیاوی معاملات کی زبردست سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ترین صحبت حاصل ہوئی تھی۔ یہ تمام لوگ ابتدائی دور میں ایمان لے آئے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اہم معاملات میں ان سے مشورے کیا کرتے تھے، اور اگر ضرورت پڑتی تو ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی مشورے میں شامل کرتے، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا کہ مسجد نبوی میں اعلان عام کرتے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے اور ان تمام لوگوں کو مشورے میں شریک کرتے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنے ہی ایسے فیصلے تھے جو انہوں نے تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے پر کر دیے تھے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والی ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عرب کے سب سے اشجاع اور ماہر جنگجو علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اسی وجہ سے جنگوں پر اور محاذ پر نہیں بھیجا جاتا تھا، کیونکہ محاذ اور جنگ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے دوسرے افراد موجود تھے، لیکن علی المرتضی کے علم اور بصیرت پر مبنی جو مشورے ہوتے تھے اس کو آسانی سے ریپلیس کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری چیز، فتوحات۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے جیسے اسلام پھیلنا شروع ہوا، باطل آئیڈیالوجیز پر مبنی حکومتوں اور طاقتوں میں کھلبلی مچنی شروع ہو گئی۔ چنانچہ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں رومن امپائر اور پارشین امپائر عرب کے سرحد پر موجود تھیں، اور جب اسلام پھیلنے لگا اور اسلامی ریاست اسٹیبلش ہونے لگی تو اسی وقت سے انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلامی ریاست کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں اور رومن اور پرشین امپائر کے بیچ میں جھڑپیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ ان جھڑپوں کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی اس پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو الگ سے بنائیں گے۔ فی الحال بس اتنا سمجھیے کہ اس کی شروعات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو چکی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کچھ انٹیلیجنس انپٹس ملی کہ رومن اور پارشین امپائر اسلامی ریاست کے خلاف کچھ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے آخری دور میں اسلامی لشکر کو، اسلامی فورس کو یہ حکم دیا کہ وہ رومن اور پرشین امپائر پر اٹیک کریں۔ اسی وجہ سے the best defense is a good offense، یعنی دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اقدام کر کے حملہ کیا جائے۔ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے صدیق اکبر نے رومن اور پرشین امپائر پر اسلامی فورس کے ذریعے حملہ کیا۔